تو اس کتاب کو سیکھنے والا طالب علم بھی دنیا کا بہترین اسٹوڈنٹ ہوگا، اور اس کتاب کو سکھانے والا استاد بھی دنیا کا بہترین ٹیچر ہوگا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ مینٹل اور فزیکل پیس کی تلاش میں ہیں، ذہنی دباؤ، اسٹریس، ڈپریشن اور انگزائٹی کا حل تلاش کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹے کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مقدس نازل فرمایا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام، امت کا دستور حیات، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور، قبر کی روشنی، حشر کا سہارا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، تنگی اور آسانی میں، خوشی اور غم کے تمام حالات میں، رہتی دنیا تک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوشیار ہو جاؤ، ان قریب ایک فتنہ ظاہر ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس فتنے سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اس فتنے سے باہر نکلنے کا راستہ قرآن پاک ہے، یعنی ہر فتنے سے بچنے کا کامیاب راستہ قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اس کے معانی و مفاہیم میں غور و فکر کرنا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ جو شخص قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے اور اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ جن مقاصد کے حصول کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا، ان میں سے ایک اہم مقصد قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کے معانی و مفاہیم میں غور و فکر کرنا بھی ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بارہا قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ کہیں تلاوت قرآن کا دنیاوی اور اخروی فائدہ بیان کیا گیا ہے، تو کہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لوگوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت انسان کو ذہنی، جسمانی، روحانی، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ قرآن پاک کثرت سے پڑھنا سچائی اور ایمان پر ثابت قدمی کی نشانی ہے، اور قرآن پاک پڑھنے میں اپنا وقت لگانا اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کا بہترین اظہار ہے اور رب کی بارگاہ میں مقبولیت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ مینٹل اور فزیکل پیس کی تلاش میں ہیں، ذہنی دباؤ، اسٹریس، ڈپریشن اور انگزائٹی کا حل تلاش کر رہے ہیں، سوشل اور فائنینشیل مسائل سے پریشان ہیں، لیکن وہ ان تمام چیزوں کا حل صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ، ڈرامہ، اسپورٹس اور فزیکل ایکسرسائز میں تلاش کر رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے ان تمام چیزوں کا سب سے بڑا اور قیمتی حل قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس میں اپنے دل کو لگانا ہے۔ فزیکل ایکسرسائز کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں ہم اپنے ان پرابلمز کا سلوشن قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی روحانیت کو مضبوط کر کے بھی تلاش کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذکر الہی سے وحشت دور ہوتی ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن پاک مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔
قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں تلاوت قرآن کے بہت سے فائدے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ حقیقی اور کامل مومنین وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ بے شک وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور خفیہ اور اعلانیہ طور پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں گھاٹے کا گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس تجارت میں گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جب لوگ تجارت کرتے ہیں تو دنیاوی تجارت میں فائدہ اور نقصان دونوں کا پہلو ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹے کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی تلاوت کے بدلے تلاوت کرنے والے کو پورا اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور اپنے فضل سے جتنا چاہتا ہے اس اجر میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ نالجبل، ریلائبل اور پروٹیکٹڈ بک قرآن پاک ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین ہدایت دینے والی کتاب قرآن پاک ہے، تو اس کتاب کو سیکھنے والا طالب علم بھی دنیا کا بہترین اسٹوڈنٹ ہوگا، اور اس کتاب کو سکھانے والا استاد بھی دنیا کا بہترین ٹیچر ہوگا، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اونٹنی کی رسی بھی تلاش کرنی ہو تو میں قرآن پاک سے تلاش کر لوں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ خود قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا واضح اور روشن بیان موجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کوئی نیا مسئلہ آتا تو آپ اس مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے کبھی کبھی پورے قرآن کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جب دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن پاک ہے تو اس کتاب کو پڑھنے والا طالب علم بھی سب سے بہترین ہوگا، اور پڑھانے والا استاد بھی دنیا کا سب سے بہترین استاد ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ وہ شخص جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہوگا، جو قرآن کے علوم کا ماہر ہوگا، کل قیامت کے دن معزز و محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور ایسا شخص جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے، قرآن پڑھنا اس کے اوپر مشکل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے دوگنا اجر ہے۔ لہذا اگر ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں، اور قرآن پڑھنے میں اگر ہمیں دشواری بھی ہوتی ہے تب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جتنا وقت ہم قرآن پاک میں لگائیں گے اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قرآن پاک
کل قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے سفارشی بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کی دعا کرے گا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا جس کی سفارش قرآن کر دے، جس کی شفاعت کی طلب قرآن کر دے۔ تو اگر ہمیں قرآن کی سفارش چاہیے، قرآن کی شفاعت چاہیے، تو ہمیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے قرآن پاک کو کل قیامت کے دن سفارشی بنائیں اور ہمارے لیے قرآن پاک کو شفیع بنائیں۔ ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے جس بندے کو قرآن پاک اور میرا ذکر کرنا اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ نہ سکے، تو میں انہیں مانگنے والوں سے زیادہ بن مانگے عطا کر دیتا ہوں۔ لہٰذا اس سے سمجھ میں آیا کہ قرآن پاک کی تلاوت میں جو اپنا وقت لگاتا ہے، اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بن مانگے عطا فرما دیتا ہے، ان کی مرادیں بن مانگے پوری فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے لیکن پیسے میں برکت نہیں ہے، آج ہمارے پاس عیش و آرام کے تمام اسباب موجود تو ہیں لیکن ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، گھر میں دل نہیں لگتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا من تلاوت القرآن فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اس گھر سے بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس میں برائیاں بڑھ جاتی ہیں اور وہ گھر اپنے گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں لوگ جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کا درس لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکت اس گھر پر نازل ہوتی ہے، سکینہ کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے چاروں طرف سے اس گھر کو اور اس گھر والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہمارے گھروں میں نازل ہوتی ہے اور گھر میں رہنے والے لوگ آپس میں سکون اور چین و اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فضیلتیں تھیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ یعنی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہماری فکر صرف اور صرف قرآن ختم کرنے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمام حروف کو مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، تجوید کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو اپنی آواز لمبی کرتے ہوئے ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر آیت کو جدا جدا کر کے پڑھتے اور تمام حروف کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن پاک کے درمیان جب جنت کا ذکر آتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر کر اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرتے تھے، اور جب جہنم کا ذکر آتا تو ٹھہر کر پناہ مانگا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترنم کے ساتھ بھی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ تھا۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے
اس کے معانی و مفاہیم میں غور کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا عبادت کا کام ہے، اسی طرح قرآن پاک سننا بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ بغور سنا کرو، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے۔ اس سے سمجھ میں آیا رغبت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننا رحمت الہی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں خود قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہیں آپ قرآن پاک دوسروں سے سنا بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی قرات سنی اور اسے پسند بھی فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے تلاوت کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن پاک سننا محبوب ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی طرح دوسروں سے قرآن پاک سننا بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ لہذا اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو بغور قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت بھی کریں۔ ناظرین، اگر ہم اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے کو اپنی زندگی کا شعار اور معمول بنایا تو وہ پوری دنیا میں چمکتے سورج کی طرح چھا گئے اور اپنے علمی کرنوں سے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ یہ قرآن پاک کی برکت تھی کہ جس دور میں یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس دور میں مسلمان علم و فن کی روشنی پوری دنیا میں بکھیر رہے تھے۔ یہ قرآن پاک کی برکت تھی کہ وہ ایک ترقی یافتہ قوم کی طرح پوری دنیا میں چھا گئے۔ مگر افسوس کہ آج ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ رسمی طور پر شادی میں دینے اور طاق میں سجا کر رکھنے کا ایک سامان بنا لیا ہے، جس کی یاد کسی قریبی کی موت کے بعد ایصال ثواب کے لیے آتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ذریعے ہی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور قرآن کے ذریعے ہی قوموں کو بلندی سے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا رشتہ قرآن پاک سے کمزور تو نہیں ہو گیا ہے۔ آج جو مسلمان زوال کا شکار ہیں، کہیں اس کی وجہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک میں غور و فکر کرنا، قرآنی احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں کوتاہی برتنا تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوپر کی گفتگو سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا، قیامت میں مغفرت کا سامان، گھروں میں رحمت و برکت کی برسات، فرشتوں کی رفاقت کا مژدہ، دینی و دنیاوی مسائل کا حل اور امت کے نظام حیات کا دستور پوشیدہ ہے۔ ضرورت صرف اور صرف تدبر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ہے۔ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہماری خوشحال زندگی، ترقی، کامیابی اور دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔